گلگت بلتستان پاکستان کے زیر انتظام ایک علاقہ ہے اور یہ علاقہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان متنازع ہے یعنی ڈسپیوٹڈ ہے۔ یہ علاقہ انڈیا، پاکستان اور افغانستان، چائنا کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ گلگت بلتستان پاکستان کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹجک امپورٹنس رکھتا ہے۔ انڈیا ڈے ون سے اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے بڑا زور لگا رہا ہے اور چائنا کا سی پیک کا سارا پروجیکٹ یہیں سے گزرتا ہے۔ گلگت بلتستان آج 3 ڈویژنز میں بٹا ہوا ہے: گلگت، بلتستان اور دیامیر۔ یہ ڈویژنز پھر 14 ڈسٹرکٹس یعنی 14 ضلعوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہاں مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں اور مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اور یہ لوگ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان شینا اور بلتی ہے۔ اس کے علاوہ واکھائی، دومکی، کھوار، گوجری، بورو ششکی بھی بولی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کا واحد ایسا علاقہ ہے جہاں شیعہ میجارٹی میں ہے۔ یہ آپ اس چینل کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیوز شیئر کر کے۔ اینشنٹ ٹائمز میں قبل مسیح اس علاقے کو بروشل کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں برششکی یا برشکائی زبان بولی جاتی تھی۔ پھر اینشنٹ ٹائمز میں ہی کسی دور میں اس علاقے کو بلور کہا جانے لگا۔ کچھ لوگ اسے پالو، بلوز، بلاور، بلاورستان یا بلورستان بھی کہتے ہیں۔ تبت کے لوگ بلتستان کو نانگونگ بولتے تھے۔ چائنیز اسے پلولو کہتے تھے اور عرب اس علاقے کو بلور کے نام سے جانتے تھے۔ ٹولمی نے اسے بائلتائی کہا تھا اور گلگت کو لٹل بلور یعنی چھوٹا بلور بھی کہا جاتا تھا۔ 6 سے لے کے 8ویں صدی تک پٹولا شاہیوں نے گلگت بلتستان پہ حکومت کی اور اس پورے علاقے کو پٹولا کہا جاتا تھا۔ یہ نام انسپائرڈ تھا چائنیز پلولا سے جو چینیوں کے نزدیک آج کے گلگت بلتستان کا نام تھا۔ 12ویں صدی میں کلہنا نے اس علاقے کے درد قبیلوں کے ایریا کو داردو کہا تھا یا دردیسا۔ یہ لوگ شینا زبان بولتے تھے۔ میڈیول ٹائمز میں مسلم سکالرز اور ٹریولرز نے بلتستان اور لداخ کے لیے لٹل تبت یعنی چھوٹا تبت نام یوز کیا کیونکہ لداخ اور بلتستان کی جغرافی اور کلچر تبت سے ملتی تھی اور یہ اینشنٹ ٹائمز میں تبت کا ہی حصہ تھے۔ 19 سنچری میں انگریز سکالرز اور ہسٹورینز نے اس علاقے میں داردک زبان بولے جانے والے سارے علاقوں کے لیے دردستان نام استعمال کیا۔ دردستان یعنی داردوں کی سرزمین۔ یاد رہے کہ دردستان نامی کوئی ریاست تاریخ میں نہیں ملتی، یہ بس ایک خطے کا نام ہے اور اس نام کو سب سے پہلے ایک انگریز گوٹلیب ولہم لیتھر نے یوز کیا تھا 1864 میں۔ 19 سنچری میں ڈوگروں نے آج کے لداخ کو فتح کرنے کے بعد آج کے بلتستان کو بھی فتح کیا اور اس علاقے کو لداخ میں شامل کر کے اس پورے خطے کو ڈوگرا لداخ کہنے لگے۔ یہاں 3 ڈسٹرکٹ تھے: لیہ، کرگل اور بلتستان۔ ڈوگرو سے پہلے گلگت بلتستان کے علاقے کہیں سارے چھوٹے چھوٹے پرنسپیلٹیز اور میرڈومز میں بٹے ہوئے تھے جہاں میرز، راجاز اور جشتیر حکومت کیا کرتے تھے۔ ڈوگرا نے بلتستان علاقے کو لداخ میں شامل کیا اور گلگت کو بھی فتح کیا۔ پھر 1889 میں ڈوگرا مہاراجہ نے گلگت برٹش انڈیا کو 60 سال کے لیے لیز پہ یعنی کرائے پہ دے دیا اور انگریز اسے گلگت ایجنسی بلانے لگے۔ 1947 میں گلگت اسکاؤٹس نے گلگت کو ڈوگراؤں سے نجات دلائی اور پھر بلتستان کو بھی ڈوگروں سے مکت کر دیا اور دوسری طرف یہاں پاکستان نے فوج اور قبائلوں کی مدد سے استور پہ بھی قبضہ جمایا اور یوں آج کا پورا گلگت بلتستان پاکستان کے انڈر چلا گیا۔ 1947 سے لے کے 1949 تک گلگت بلتستان آزاد کشمیر تھا یعنی آزاد کشمیر کا پارٹ تھا اور تب سے آج تک آزاد کشمیر میں وقتاً فوقتاً وہاں کی گورنمنٹ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو واپس آزاد کشمیر میں شامل کیا جائے۔ 1950 سے لے کے 1970 تک گلگت ایجنسی اور بلتستان ایجنسی نام سے 2 ایجنسیز قائم کی گئی تھی۔ 1972 تک یہاں صرف 2 ہی ضلع تھے یعنی 2 ہی ڈسٹرکٹ تھے: ڈسٹرکٹ گلگت اور بلتستان ڈسٹرکٹ۔ اور 1970 سے 2009 تک گلگت بلتستان کو فیڈرل ایڈمنسٹریڈ ناردرن ایریا یا سمپلی ناردرن ایریاز یعنی شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا۔ گلگت بلتستان کے لیے ناردرن ایریاز ٹرم سب سے پہلے UN نے یوز کی تھی کشمیر کے ناردرن ایریاز ڈینوٹ کرنے کے لیے۔ اور فائنلی 29 اگست 2009 میں اس پورے ایریا کو پہلی بار کوئی پہچان ملی اور اس علاقے کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا۔ گلگت بلتستان اصل میں ایک نہیں 2 نام ہے: گلگت اور بلتستان، جہاں پہ گلگت سے مراد گلگت اور دیامیر ڈویژن ہے اور بلتستان سے مراد ہے بلتستان ڈویژن۔ بلتستان کو وہاں کی لوکل پاپولیشن بلتیول کہتی ہے جس کا مطلب ہوا لینڈ آف بلتیز، بلتی نسل کے لوگوں کی سرزمین۔ اینڈ بلتستان اسی نام کا فارسی یا اردو ورژن ہے جو 2 لفظوں سے بنا ہے: بلتی پلس ستان۔ اس نام کا بھی مطلب بلتیوں کی سرزمین ہوا۔ لفظ بلتی انشنٹ ہے، اس سے مراد بلتی نسل کے لوگ ہیں جو بلتی زبان بولتے ہیں
اور لفظ بلتی کی ایگزیکٹ میننگ کسی کو نہیں پتا، لیکن اس خطے کے نام میں یعنی گلگت بلتستان کے نام میں پہلا پارٹ یعنی گلگت کنٹروورشل ہے۔ گلگت کا پرانا نام سرگین تھا، آج اسے گلگت یا سرگین گلگت کہتے ہیں۔ سرگین کا مطلب خوشی سے ہوا اور سرگین گلگت کا مطلب ہیپی لینڈ آف گلگت سے ہے۔ گلگت اصل میں ایک شہر کا نام ہے جو گلگت بلتستان کی کیپٹل سٹی ہے، اور ایک ڈویژن کا نام بھی ہے اور ایک ڈسٹرکٹ کا نام بھی ہے۔ ڈوگرا اسے گلگت وزارت کہتے تھے اور پھر یہ انگریزوں کے انڈر چلا گیا اور وہ اس علاقے کو گلگت ایجنسی کہتے تھے۔ نام گلگت کو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ امپورٹنس ملی اور جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کا نام دبتا گیا، اور پھر کچھ وقت تک گلگت بلتستان میں دو ہی ڈسٹرکٹ تھے، گلگت ڈسٹرکٹ اور بلتستان ڈسٹرکٹ، اور جب 2009 میں فائنلی پورے علاقے کو ایک نیا نام مل گیا تب اس علاقے کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا۔ We are going to talk about how districts of گلگت بلتستان get their name۔ گلگت بلتستان کے اندر 3 ڈویژن ہے اور ان 3 ڈویژنز کے اندر پھر 14 ڈسٹرکٹ ہے۔ گلگت ڈویژن کے اندر 5 ڈسٹرکٹ ہے، گلگت، گوپس یاسین، گیزر، نگر اور ہنسا۔ گیزر کھوار لفظ گرز سے نکلا ہے۔ گرز کا مطلب کھوار لینگویج میں ریفوجی کے ساتھ ہے، اور گرز ایک گاؤں بھی ہے یہاں کی گولا گھملی ویلی کے اندر۔ انگریز جب چترال پہ قابض تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو مجبور کیا وہاں سے بھاگنے کے لیے۔ یہ لوگ ہجرت کر کے گپس اور چترال کے درمیان کے پہاڑوں کے دامن میں آ کے بس گئے۔ یہ لوگ جہاں رہنے لگے اس علاقے کو گرز کہا جانے لگا، اور ان لوگوں کو غرزک کہا جانے لگا یعنی ریفوجیز۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام گرز سے گیزر ہو گیا۔ بات کرتے ہیں گوپس یاسین کی۔ یہ ایک ریسنٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں سینٹرل ایشیا سے ایک کارپینٹر کو یہاں بلایا گیا تھا کچھ مکان اور کچھ عمارات تعمیر کرنے کے لیے۔ اس کارپینٹر کا نام یاسین تھا اور اس نے پورے گاؤں کے گھر بنائے اور اسی کے نام کے بیسس پہ اس گاؤں کو اپنا نام ملا۔ بات کرتے ہیں نگر ڈسٹرکٹ کی۔ نگر سنسکرت لفظ نگارا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوا ٹاؤن یا پھر سٹی۔ نگر یہ ایریا انشنٹ بروشل اسٹیٹ کی کیپٹل ہوا کرتی تھی اور اس ڈسٹرکٹ کو بروشل بھی کہا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ہنزا کے بارے میں۔ ایریا کے لحاظ سے گلگت بلتستان کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے ہنزا۔ یہاں چائنیز ہن نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ قدیم زمانے میں گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بسے تھے۔ ہنزا کے علاوہ کئی ساری جگہوں میں چائنیز ہنس بسے ہیں گلگت کے اندر، جیسے کہ ہنزل، ہنشل، ہنوچل، ہنسارا۔ چائنا کے لوگ اس علاقے کو کھنزا بولتے ہیں اور یہاں کے چینیوں کو کھنزو کہتے ہیں، یعنی وہ خ کو خ پڑھتے ہیں۔ بات کرتے ہیں گلگت کی جو اس خطے کی مین سٹی ہے۔ ایک ورژن یہ ہے کہ گلگت تبتی نام ہے جو تبتی لفظ رگیال اور سکیت سے بنا ہے جس کا مطلب ہوا سپیریئر اور ویلدی سٹی۔ تبت کے لوگ اسے آج بھی گیالکیت کہتے ہیں جو گلگت یا گلت سے ملتا جلتا نام ہے۔ اس شہر کا پرانا نام سرگین تھا۔ سرگین یعنی خوشی۔ لوکل پاپولیشن آج بھی اس شہر کو سرگین گلگت کہتی ہے یعنی ہیپی پلیس آف گلگت۔ دوسری تھیوری کے حساب سے گلگت عبرانی یعنی ہیبرو زبان ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوا خشک پہاڑوں کی جگہ۔ فلسطین میں بھی ایک پہاڑی مقام کا نام گلگت تھا اور گلگت کا انشنٹ نام سرگین تھا اور سرگین نام کا بادشاہ فلسطین میں بھی گزرا ہے۔ اس تھیوری کے حساب سے گلگت کا نام مڈل ایسٹ سے جڑا ہوا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ گلگت کا پرانا نام گیری گرد تھا جس کا مطلب سنسکرت کے اندر ہوا پہاڑوں سے گھیری ہوئی یا پہاڑوں سے سراؤنڈڈ جگہ، اور ایک تھیوری کے حساب سے گلگت کا پرانا نام کھلکھت تھا۔ کھلکھت کا ترکو کی زبان کے اندر مطلب ہوا ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کا آنا جانا رہے۔ بات کرتے ہیں دیامیر ڈویژن کی۔ یہاں 4 ڈسٹرکٹ ہے: دیامیر، استور، دریل اور تانگیر۔ بات کرتے ہیں دیامیر کی۔ دیامیر اصل میں ننگا پربت پہاڑ کا لوکل نام ہے۔ یہ 2 شینا لفظوں سے بنا ہے، دیو اور میر۔ دیو کا مطلب ہوا ہیوج یا بہت بڑا، اور میر کا مطلب ہوا پہاڑ یعنی بڑا پہاڑ یا بڑے پہاڑوں کی جگہ۔ بات کرتے ہیں استور کے بارے میں۔ استور کا پرانا نام ہسورا تھا اور ڈوگرا بھی اسے ہسورا ہی کہتے تھے۔ نام استور عربک حصار سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوا قلعہ۔ مقامی آبادی آج بھی اس علاقے کے قصبے کو کوٹ کہتی ہے جس کا مطلب شینا زبان کے اندر قلعے سے ہوئی۔ ایک دوسری تھیوری کے حساب سے استور 2 پاشتو لفظوں سے بنا ہے، آس جس کا مطلب ہوا گھوڑا اور تور یعنی بہت سارے۔ یہاں کے جنگلوں اور سبززاروں میں بہت سارے گھوڑے پائے جاتے ہیں، اسی بیسس پہ شاید یہ نام رکھا گیا ہو۔ بات کرتے ہیں دریل کی۔ دریل ایک ریسنٹ ڈسٹرکٹ ہے۔ دریل شینا لفظ در سے نکلا ہے جس کا مطلب دروازہ یا رستے کے ساتھ ہوا۔ انشنٹ اور میڈیول ٹائمز میں گلگت، چترال اور بدخشان کے لیے یہیں کے پہاڑوں سے ہی رستے جاتے تھے اور ان رستوں پہ قلعے یا چیک پوسٹس ہوا کرتے تھے جن میں دودھ کوٹ، بیرو کوٹ وغیرہ بھی شامل ہے، اس لیے اس علاقے کا نام ہی درہ یا گیٹ وے پڑ گیا۔ چائنیز دریل کو
تھالیلو یا تولی کہتے تھے۔ بات کرتے ہیں تنگیر کی۔ تنگیر 2 شینا لفظوں سے بنا ہے، تنگ اور گیر، جہاں پہ تنگ کی ایگزیکٹ میننگ بتانا مشکل ہے اور گیر کا مطلب یہاں پہ پتھروں کے ساتھ ہے۔ کسی کو اگر تنگیر کے نام کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتا دیں، میں نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی پر مجھے نہیں ملا۔ بات کرتے ہیں بلتستان ڈویژن کی۔ بلتستان کے نام پہ ہم نے آلریڈی پچھلی ویڈیو میں ڈسکشن کی ہوئی ہے، اگر آپ نے ابھی تک وہ والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک میں نے ڈالی ہوئی ہے، ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بلتستان ڈویژن میں 5 ڈسٹرکٹ ہے: روندو، اسکردو، کھرمنگ، گنچے اور شگر۔ روندو بلتی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بلتی زبان کے اندر بن جاتا ہے تنگ وادی کی جگہ، یعنی روندو کا مطلب ہوا نیرو ویلی۔ بات کرتے ہیں اسکردو کی۔ جنرل کننگھم کے حساب سے اسکردو پہلے اسکندریہ تھا اور اسکندریہ سے ہی یہ لفظ ٹرانسفارم ہوا اسکردو میں۔ اسکندر عربک میں الیگزینڈر کو کہتے ہیں، لیکن اکثر محققین اس تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ الیگزینڈر اور قراقرم کے پہاڑوں کے بیچ کی اس جگہ کا کیا واسطہ۔ دوسری تھیوری کے حساب سے سکردو بلتی نام ہے جس کا مطلب ہوا اے لو لینڈ بٹوین ٹو ہائی پلیسز، 2 اونچی جگہوں کے بیچ کی نیچی جگہ۔ یہ 2 بڑی جگہ شگر کا قصبہ اور ستپرا جھیل ہے۔ ایک اور تھیوری کے حساب سے سکردو 2 بلتی لفظوں سے بنا ہے، سکربا اور رداؤ، جہاں پہ سکربا کا مطلب ہوا میجرنگ اور رباؤ کا مطلب ہوا راک، یعنی میجرنگ راک یا پلیس آف میجرنگ راک۔ بات کرتے ہیں کھرمنگ کی۔ کھرمنگ بلتی نام ہے، یہ 2 لفظوں سے بنا ہے، کھر اور منگ۔ کھر کا مطلب ہوا قلعہ اور منگ کا مطلب ہوا بہت سارے، یعنی بہت سارے قلعوں کی جگہ۔ انگریزی میں بولے تو پلیس آف ابینڈنٹ فورٹس۔ یہ نام اس علاقے کو تب ملا جب شیر خان انچن نے یہاں کافی سارے قلعے بنائے۔ بات کرتے ہیں کانچی ضلع کی۔ گانگ کا مطلب بلتی زبان کے اندر ہوا گلیشیر کے ساتھ، اور 6 بلتی میں کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو بہت سارے مقدار میں یعنی ہائی کوانٹٹی میں پائی جاتی ہو۔ بات کرتے ہیں ضلع شگر کی۔ شگر کے نام کے ریلیٹڈ 3 پاسبلٹیز ہے۔ پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ شگر شن اور گر لفظ سے بنا ہے، جہاں پہ شن سے شن نسل یعنی داردو شن نسل کے لوگ مراد ہے جو شن زبان بولتے ہیں، اور اس نام سے یہ معنی ہوا کہ شن نسل کے لوگوں کی جگہ۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ شگر شیعہ اور گر سے بنا ایک لفظ ہے، جہاں پہ شیعہ سے مراد شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں اور گر یعنی ملک یا جگہ سے ہے، یعنی شیعہ حضرات کا ملک۔ تیسری انٹرپریٹیشن کے حساب سے شگر بلتی لفظ شگرن سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہوا پولو گراؤنڈ، کیونکہ پولو یہاں کا مشہور کھیل بھی ہے۔ تو اس نام کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ویڈیو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ مزید ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں ہے، جہاں پہ میں نے لداخ، آزاد کشمیر، جموں اور ان کے ضلعوں کے نام بھی ایکسپلین کیے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے سیف۔